ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او میرا رب ہوئے جڑا سورج مشرق چوں چاڑ کے مغرب وچ غروب کرے اگر تو رب ہے سورج مغرب چوں چاڑ کے وکھا فبہت الذی کفر وہ انکار کر گیا شجر ہو گیا ایسا نہیں سی کر سکتا اللہ رب العالمین والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھیں الصلاة بلند آواز نہ پڑھو اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس دے پیارے حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے قصبلہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ و عزیز دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمید
سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ذکر دے والے نال قرآن پاک دے آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ رب کائنات نے تمام مسلمانہ واسطے مقام ابراہیم نو جائے مصلی بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تے بڑیاں ابتلاعات بڑیاں مشکلات آئیاں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جتنیاں ابتلاعات اور جتنیاں بھی مشکلات آزمائشاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تے آئیاں، انہوں نے بخوبی انہوں اللہ دی رضا سمجھ کے نبھایا۔ رب کائنات نے انہوں لوگوں واسطے امام بنا چھڑے۔ توجہ ہے، یہاں پہ کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا ہے تو پھر حضرت علی بھی امام ہے، تو پھر فرق تو کچھ نہ ہوا۔ ویسے بھی وہ لوگ حضرت علی کو انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس امام کے ہونے سے پہلے نبوت کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی سن، بعد اللہ نے امامت عطا فرمائی، لوگوں واسطے امام بنایا۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ امامت نہیں ہے کہ پہلے نبی ہوں اور بعد میں اللہ ان کو امامت عطا فرمائے۔ تو یہ ان کا عقیدہ بھی بہت واضح ہے، لوگوں کے سامنے یہ بڑی بات کرتے ہیں وہ کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام بنایا ہے، اسی طرح حضرت علی کو بھی امام بنایا گیا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی امامت قرآن سے ثابت نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی امامت قرآن سے ثابت ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ پہلے وہ نبی تھے، بعد میں اللہ نے ان کو لوگوں کے لیے امام بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دور اس کائنات جردے تشریف فرما ہوئے، اس دور نمرود دا دورہ سی، اور نمرود اپنے آپ کو وڈا رب کہندا سی، انا ربکم الاعلی، لوگوں کو سجدے کرواندا سی۔ انہوں کسے راہب نے دسیا کہ ایک بچہ تیری سلطنت پیدا ہونا ہے جیڑا تیرے مد مقابل آ کے کھڑا ہوئے گا۔ بڑی توجہ ہے نا، یہ پہلے نمرود کو کسی نے بتایا تھا کہ تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا، تیری رعایا سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرا تخت الٹ دے گا۔ اور پھر بعد میں یہ فرعون کو بھی کسی راہب نے بتایا تھا کہ تیری سلطنت میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے مد مقابل کھڑا ہو کے تیری سلطنت کو گرائے گا۔ تو نمرود نے کی سنیا کہ ایک بچہ پیدا ہوئے گا جڑا میرے سامنے کھڑا ہوئے گا، میرے مد مقابل کھڑا ہوئے گا۔ انہیں عورتاں دے اعلان کر دیتا کہ جڑیاں حاملہ عورتاں نے انہوں نے حمل گرا دیتے جان، کئی عورتاں قتل کروا دیتی گئیاں، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن خدا کرے۔ تو جو دیئے رب نے جلائے ہیں وہ پھونکوں سے نہیں بجھائے جا سکتے، تو جس کو آنا ہے اس کو آنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ماں آپ نے ایک غار چلے گئی، پھر اتھے آپ دی ولادت ہوئی، پھر آپ دی پرورش کر دی رہی، اس سے غار چل رہ کے ماں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پال دی رہی۔ اور ایسا ماں ہی کر سکتی ہے تو جو اور وہ نمرود جڑا کہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہندا سی،
وہ لوکاں کو سجدے کرواندا سی. ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے. آپ دے والد دے غلامی دا نام ہے تعارف اور چچا دا نام ہے آزر. بہت سارے لوکاں نے قرآن پاک کے لفظ اب اس نو تشبیہ باپ دے نال دتی ہے. حالانکہ عربی لغت وچ اب باپ نو بھی کہندے نے, اب چاچے نو بھی کہندے نے, اب دادے نو بھی کہندے نے. مصباح اللغات المنجل دیگر لغت دیاں کتاباں پڑھ کے دیکھو, اب دے مختلف معنی بیان کیتے گئے. چاچے نو ہی اب آکھیا جاندا ہے, دادے نو ہی اب آکھیا جاندا ہے, اور ابے نو ہی اب آکھیا جاندا ہے. تو یہ چچا تھا, بت پرست بھی سی تے بت بناندا بھی سی. دکان بھی بنائی ہوئی سی بتاں دی, دکان بھی بنائی سی, سیل بھی کرتا سی. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عمر چھوٹی سی. آپ نے دکان تے لے کے چلے جانا. جدوں دکان تے لے کے جاندا سی, اتھے جا کے کہندا سی تو اتھے بیٹھ کام شام میرے ول ویکھیا کر. جدوں میں کوئی بت خریدنا بیچنا یا بت بنانا تو میرے ول ویکھیا کر, کیونکہ تم ہی یہ کام کرنا ہے, تینوں یہ کام سکھانا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام جدوں اس دکان جے داخل ہوئے تو مختلف قسماں دے انہاں رب بنے ویکھے. انہاں دے تے رب ہی سڑنا, کوئی سونے دا ہے, کوئی چاندی دا ہے, کوئی لوہے دا ہے, کوئی پتل دا ہے, کوئی مٹی دا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھیا, اے چچا اے تے دس, اے جڑے رب تو بنائے نے اے مختلف داتاں دے بنے نے, کوئی سونے دی دات ہے, کوئی چاندی ہے, کوئی لوہا ہے, کوئی تانبا ہے, کوئی مٹی ہے, اے دی کی وجہ ہے؟ ایک گل سمجھ اچ نہیں آئی. تو چاچے نے آکھا پترا گل ساری قیمت دی ہے, جنی کوئی قیمت ادا کرے اس قسم دا رب انہوں دے دے دا. اگر کوئی سونے دے رب دی قیمت ادا کرے انہوں سونے دا, اگر کوئی چاندی دی قیمت ادا کرے انہوں چاندی دا, اگر کوئی تانبے دی قیمت ادا کرے انہوں تانبے دا, اگر کوئی لوہے دی قیمت ادا کرے تے لوہے دا, اگر کوئی مٹی دی قیمت ادا کرے تے مٹی دا. خوبصورت جملے بچپن اندر جڑے اللہ دے نبی نے بولے اپنے چاچے اگے فرمایا, چاچا ایک ایسا رب ہے جڑا پیسیاں نال وکدا ہے. مختلف قیمت لگے رب دی, جے کوئی سونے دی قیمت ادا کرے تو سونے دا رب, چاندی دی قیمت ادا کرے تو چاندی دا رب. یہ تو نہیں ہو سکتا. تے ابراہیم علیہ السلام توجہ کرے جی, اس گل وچ سن کے کدی چاچا مینوں کہے کہ تو بت ویچنا کر, ویچن جایا کر. اللہ دے نبی دے دل دی آرزو پوری ہو گئی. ایک دن انہیں آکھیا ادھر آ, تو آج تو بت ویچنے کرنا ہے, تو اتھے رہ کے بڑے اعتراض کرنا ہے, آج تو باہر بت لے کے جایا کر, باہر جا کے رب تو ویچنے خدا ویچنے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. دل خوش ہوئے کہ میرے دل دی مرضی پوری ہو گئی. انہوں ٹوکری وچ پا دیتے, حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سر تے دھر دیتے. تے ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے. آپ نے کی کیتا ایک رسی لئی, رسی ایک بت دے گاڑے چ پا کے تے انہوں پیچھے سٹیا. رسی او دی ہاتھ وچ پھڑ لئی تے ٹوکرا رکھ لیا سر تے, تے ہن ٹر پے نے. تے او بت جڑا پیچھے رسی نال بنیا کدی نالی وچ ڈگدا ہے, کدی کندھ نال وجدا ہے, کدی گند وچوں لنگدا ہے. آپ چلے جا رہے ہیں تے آواز کی جا رہے ہیں, رب لے لو, رب لے لو. او رب جڑے اپنے نفع نقصان دا مالک نہیں, او رب جڑا اپنی پاکی تے پلیتی نو نہیں دیکھ سکدا, او رب جڑا کسے دا نفع تے نقصان نہیں کر سکدا. یہ آواز لگائی جا رہی ہے. ہن تسی آپ ہی سوچو, ایک بندے نے مروداں دی ریڑھی لائی ہوئے تو آوازاں لاوے, او لے جاؤ مرود لے لو, او کانے جے نہیں سمجھ آئی تو ہیں. انہیں مروداں دی ریڑھی لائی ہوئے
تے آواز مارے او مرود لے لو کھانے جے او مرود لے لو کیڑیاں والے نے او مرود لے لو یہ چنگے نہیں ہن تسی دسو کوئی بندہ خریدے گا بندیاں سوچنا ہے یہ بیچن والا ہی تے نقص بیان کری جاندا ہے تے اے مرود واقعتاً کھانے ہون گے تے اسی کیوں خریدیے انہاں لوکاں سوچیا جیڑا رب بیچ رہا ہے وہی رب دے نقص بیان کر رہا ہے سارے بندے کٹھے ہو کے تے ابراہیم کو آ گئے انہاں کیا گل سن اے تو رب بیچنا پیا تے نال آوازاں لانا ہے کہ وہ رب لے لو جڑے اپنے نفع نقصان دے مالک نہیں اپنا کچھ بھی سوار بنا نہیں سکتے جنہوں اپنی پاکی پلیتی تا کوئی پتہ نہیں تے تو ہی دس دے ہاں بھئی اور رب کیڑا ہے جنہوں مننا چاہیے ہے تو اڈی توجہ ہوئی ہے تم جو رب دس دے نا جنہوں مننا چاہیے ہے جس رب دے پیچھے لگیے جی دی عبادت کریے چلو اے تے اپنے نفع نقصان دے مالک نہیں تے وہ رب کون ہے آپ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم آپ نے فرمایا میں اس رب دے بارے دسنا جڑا ایک کے او دے علاوہ اور کوئی نہیں آپ نے فرمایا لوگو اس رب دی گل پیا کرنا جس رب نے کائنات نو بنایا اس رب دی گل پیا کرنا جن نے نمرود نو پیدا کیتا ہے اس رب دی گل پیا کرنا جن نے آسمان کھڑا کیتا ہے بغیر کسے ڈھو تو آسمان اپنے مقام تے کھڑا ہے اس رب دی گل پیا کرنا جن نے نہراں چلائیاں اس رب دی گل پیا کرنا جن نے پہاڑ زمین تے لائے اس رب دی گل پیا کرنا جڑا نفع بھی دے سکتا ہے نقصان بھی دے سکتا ہے اس رب دی گل پیا کرنا وہ جڑا ہر بندے دی شارک تو قریب ہے انہاں لوکاں ابراہیم دی گل نو سنیا تے کچھ دل مطمئن ہوئے کہ واقعی یہ گل تے کردہ پیا ہو سکتا ہے کوئی ایسا رب بھی ہوئے جنہیں نمرود نو پیدا کیتا ہے وہ ساڈے کولوں سجدے کراندا ہے اسی انہوں سجدہ کرنے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ سجدے دے لائق وہ ایک کوئی ذات جنہیں کل کائنات نو پیدا فرمایا بابا بلے شاہ قصوری بولیا آپ فرما دے جے تینوں میں اندر سمجھاں تے پھر مقید جانا جے تینوں میں وہ باہر سمجھاں اندر کون سمانا وہ اندر تو ہے تے باہر تو ہے او تن وچ تو ہے تے من وچ تو ہے او تمی تو ہے تے میں بھی تو ہے وچ بلا کون نمانا او تن وچ تو تے من وچ تو ہے وچ بلا کون نمانا حضرات لوکی قائل ہونا شروع ہو گئے ابراہیم علیہ السلام اوے لوگو اللہ دا نبی ہے او دی گل وچ زبان چوں گل نکلے لوکاں تے اثر نہ کرے حضرات لوکی قائل ہونے شروع ہو گئے نمرود نو کسے جا کے دسیا اپنی تیاری کر لے جس بارے تینوں راہب نے دسیا سی او بچہ پیدا ہو کے انہیں اپنی کم تبلیغ دا کم شروع کیتا ہے ان قریب تیرے مد مقابل آ جائے گا نمرود نو وٹ چڑھیا انہیں اعلان کیتا ہے انہیں کیا خبردار ہر بندہ لکڑیاں کٹھیاں کرے تے انہوں پکڑ کے لے کے آؤ انہوں زندان چھٹے آ جائے حضرات ان توجہ کرو ابراہیم علیہ السلام نے کی کیتا ہے بہت خانے گئے کسے بہت دی بان لا دیتی کسے دی لات لا دیتی کسے دی گردن لا دیتی تے کوڑا رکھ دیتا انہوں نے جڑا بڑا بہت سی نو بلو دے کندے تے
وڈے بت دے کندھے تے کواڑا رکھ کے آپ اتھوں آ گئے جس ویلے اگلے دن عبادت کرنا ہے کسی دی لت ہے نہیں کسی دی باں ہے نہیں کسی دا سر ہے نہیں وہ بندے بڑے پریشان ہوئے ایک ہی گل ہے بھائی ایک کرنا کون ہے انہاں وچوں ایک بولیا اور کوئی نہیں ایسا کام کر سکدا ابراہیم ساڈے خداواں نو برا بھلا کہندا ہے ابراہیم دا کام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بلایا گیا انہاں پوچھیا ابراہیم ایک کام کیوں کیتا ابراہیم نے فرمایا او لوگو مینوں کیوں پوچھ دے ہو اونوں پوچھو جدے موڈے تے کلہاڑا یہ سوال میرے نال تے کرن دی ضرورت ہی نہیں او دے نال کرو جدے موڈے تے کواڑا ہے مدعا تواڈے سامنے موجود ہے ہتھیار بھی موجود ہے لہذا انہوں پوچھو وہ لوگ لاجواب ہو گئے انہوں نے کہا کام تے بڑا خراب ہو گیا ہن کی کیتا جائے ابراہیم علیہ السلام نے پکڑ کے زندان ہی چھوڑ دیتا گیا پابندی لگا دیتی گئی کہ کوئی بندہ بھی ایسا نہ رہے جڑا لکڑیاں اکٹھیاں کر کے نہ لے آوے اور جیڑا ابراہیم دے چکھا واسطے لکڑیاں اکٹھیاں نہیں کرے گا وہ دا سارا خاندان ختم کر دیتا جائے گا تمکی بھی لا دیتی کہنے نے اتنی بڑی چکھا جلائی گئی کہ اس چکھا تو تقریباً کوئی 20 میل تک بھی اگر کوئی پرندہ اڑ کے لنگ دا سی تو وہ بھی سڑ کے تے سوا ہو جاتا اتنی بڑکتی آگ ہن تسی ذرا اندازہ لاؤ نا یہ تے نمرود دی لائی اگے جدے تو 20 میل تک بھی پرندہ لنگے تے سڑ کے تے تھلے آ جائے تے جیڑی اگ جہنم دی رب لائی کدی ایسا سوچے جدوں اساں اتھے جانا ہے جیڑے جہنم میں جانے برے کام کر دیں غلط کاریاں کر دیں اللہ دے حکم دی پاسداری نہیں کر دے انہاں دا کی حال ہے کاش سانو سمجھ آ جائے تے سب دے اعمال ٹھیک ہو جائے اور سمجھن دی ضرورت مرنا ہر بندے چنگے کام کرنے والا بھی مرد ہے تے برے کام کرنے والا بھی مرد ہے فرق صرف اتنا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے یہ تو آڑے عملان دی وجہ تو جنت دوزخ ملنی ہے جسم دی وجہ تو نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود نو چیلنج کیتا تو زندان ہی تے میں نو سٹ دیتا ہے کہ اپنے آپ نو بڑا رب سمجھنا ہے تے میرے نال مناظرہ کر آج کسی جگہ تے مناظرہ ہوندہ ہوئے تے لوکی آندنے لو جی مناظرہ کیوں کر دے یہ تو انتشار والی بات ہے مناظرہ کیوں کرتے ہو انتشار پھیلاتے ہو میں کہتا ہوں اگر مناظرہ کرنا حق و باطل کے درمیان اگر مناظرہ ہو اگر یہ غلط ہوتا خلاف شریعت ہوتا ابراہیم علیہ السلام کبھی نمرود سے مناظرہ نہ کرتا حضرت موسیٰ فرعون سے نہ کرتے ان جادوگروں سے نہ کرتے تو پتہ یہ چلا یہ شریعت کے خلاف عمل نہیں ہے اگر وہ حق اور باطل کی پہچان کے لیے اگر مناظرہ کیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں حق اور باطل واضح ہو جائے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے تو یہ قرآن کہہ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تے ہوئے جڑا مردیاں نو زندہ کرے تے زندیاں نو مار دے اگر تم رب پہ انج کر کے وکھا انہیں کی کیتا انہیں دو قیدی بلائے ایک نو رہائی دا حکم سی ایک نو پھانسی دا حکم سی انہیں جنو رہائی دا حکم سی انہوں پھانسی دے دیتا تے جنوں پھانسی دا حکم سے انہوں رہا کر دیتا انہیں کیا کام تو میں بھی کر لینا تو اگر ہوتے ہو اگر وہاں کوئی منطقی مناظر ہوتا
تو پھر وہ اسی بات پہ ڈٹ جاتا کہ میں نے اس بات کے حوالے سے بات نہیں کی کہ تو زندان سے جو 2 بندے بلائے پھر ایک کو قتل کر دے ایک کو چھوڑ دے، یہ نہیں، پہلے بندے کو مار پھر اس کو زندہ کر کے دکھا۔ اصل مناظرہ تے انجی ہوتا ہے نا بھئی آپ نے تو سوال کیتا میرا رب ہوئے جڑا مردیاں نو زندہ کرے تے زندیاں نو مارے، اگر تو رابے تے انج کر کے بخا وہ دا مطلب ہے سی کہ بندہ پہلا مار تے پھر انہوں زندہ کر، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیتا۔ انہیں کی کیتا ہے 2 وہی زندہ سن، ایک نو مار دیتا جنہوں رہائی دا حکم، ایک نو چھڑ دیتا جنہوں پھانسی دا حکم سی۔ لیکن یہ ابراہیم دا جواب نہیں ہے سوال دا، اور میں عرض کی تھی اگر منطقی مناظر ہوں ہے تو رک جاندہ کہ نہیں اے تیرا اس طرح کرنا میں نو قبول نہیں، اے جنہوں مارے ہی نا انہوں زندہ کر کے وقا۔ لیکن وہ اللہ دے نبی نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اگر انہیں انج کر دیتا ہے تو چپ رہو، تیرے کو اگلے سوال جو ہے آئے تم میرا نبی ہے رسول ہے، تیری گردن تے نیوی نہیں نا میں ہون دینی، تم اگلا سوال کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او میرا رب ہوئے جڑا سورج مشرق چوں چاڑ کے مغرب وچ غروب کرے، اگر تو رب ہے سورج مغرب چوں چاڑ کے وکھا فبہت الذی کفر، وہ انکار کر گیا ششتر ہو گیا، ایسا نہیں سی کر سکتا، وہ ایسا نہیں کر سکیا، جو ہے ایسا نہیں کر سکیا۔ حالانکہ اپنے آپ نو بڑا رب کہندا سی۔ میں ہن اس مسئلے تے ایک گرا لان لگا، توجہ کرے ایدے وچوں ایک نقطہ اخذ کرن لگا جیڑا اپنے آپ نو رب کہندا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نواندے نے میرا رب ہوئے جڑا سورج مشرق چوں طلوع کرے تے مغرب وچ غروب کرے، جے تو رب تے مغرب چوں طلوع کر کے بکھا وہ نہیں کر سکیا، لیکن میرا نبی ہوئے یہ تو خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے نا، یہ تو خدائی دعویٰ کر رہا ہے نا، تو سورج مشرق سے پھرا نہیں سکا، لیکن ایک ہے میرا نبی ہیں۔ اور جیسے نقطے تو میں آیا توجہ کرے جائے او انا ربکم العالی کہہ کے سورج واپس نہیں پرتا سکیا۔ ادھر نبی پاک نے حضرات انگلی دا اشارہ کیتا ہے، سورج واپس آ گیا، حضرات 18,000 فرشتہ جڑا سورج نو مشرق چوں کھچ کے مغرب وچ غروب کردا ہے، اج سورج واپس آیا، فرشتے کہن لگے اے کون ہے، اگے اسی کھچ دے رہے ہیں، اج سورج سانو پیا کھچدا ہے، ایک بول کے کہندا ہے سورج نہیں کھچدا، محمد دی انگلی دا اشارہ کھچدا۔ محمد نہیں کھچدا پیا، اے محمد دی انگلی دا اشارہ کھچدا، جیدی انگلی اچھے طاقت ہے وہ دے پنجے دی طاقت دا اندازہ کون لا سکتا، تے جیدے پنجے دی طاقت ہے وہ دے بازو دی طاقت دا اندازہ کون لا سکتا، تے جیدے بازو دی طاقت ہے وہ دے ایک تن دی طاقت دا اندازہ کون لا سکتا، تے جیدے ایک تن دی طاقت ہے وہ دے 5 تن دی طاقت دا اندازہ کون لا سکتا۔ میرے آقا نے اشارہ انگلی دا کیتا ہے، سورج واپس آ گیا۔ اسے واسطے تے اللہ فرمایا کل انما انا بشر مثلکم، محبوب ان کو کہہ دو میں تم جیسا ہی بشر ہوں، کیونکہ موسیٰ دے کمالات بے عیسیٰ دے کمالات بے کے عزیر دے کمالات بے کے صالح دے کمالات بے کے اونا دی قوم شرک کر دی رہی تے میرا بیٹا بنا دی رہی، پر محبوبہ اے جن ٹکڑے ہندہ بے کے تے ڈب دا سورج جڑا نمرود رب کوا کہلوا کے نہیں پرتا سکیا، تیری انگلی دے اشارے نال اے واپس آ گیا، کتے لوگی تینوں رب ہی نہ کہنا شروع کر دے۔ اس واسطے فرمایا
انہاں نوں کہا میں تواڈے ورگا ہی بشر ہاں، سانوں نہیں آکھیا کہ تسی بھی آکھو ہے توجہ تسی بھی آکھو. میں ایک بندے نوں کہا پھسان واسطے میں گل کیتی، میں کہا یار اے اصل عبارت جڑی ہے کل انما انا بشر مثلکم نہیں اندر جو اصل عبارت کی ہے میں کہا اے دے وچ حمزہ استفہامیہ انکاری معذوف ہے. اصل عبارت ہے کل انما انا بشر مثلکم. محبوب فرمایا کیا میں تم جیسا بشر ہوں؟ یوحا الیہ، ارے مجھ پر تو وہی نازل ہوتی ہے. میں نو کہنا کہ اللہ جی نہ ترجمہ ٹھیک ہے تو نہ یہ حمزہ استفہامیہ اے تسا کتھوں کڑ لیا حمزہ استفہامیہ انکاری اے دے وچ معذوف ہے اے تسا کتھوں کڑ لیا. میں کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں مصر دے بادشاہ دے کول گئے سن انہیں پوچھیا سی اے کون؟ پھر آپ نے ستارے پر اشارہ کر کے بھی کیا ہاذا ربی ہاذا ربی. یہ قرآن پاک پڑھ کے دیکھ لیں اس کا کیا معنی بنتا ہے؟ ہاذا معنی یہ ربی میرا رب ہے. میں کہہ دا مطلب ہے ہاذا ربی دا معنی تے ہی ہویا نا یہ میرا رب ہے. اندر بالکل تو میں کیا قرآن پاک کے تے ترجمہ لکھیا ہے کیا یہ میرا رب ہے؟ ہاذا ربی دا ترجمہ قرآن چ لکھیا ہے کیا یہ میرا رب ہے. ابراہیم جڑا ایک اللہ نو اللہ ماندا ہے وہ تارے تو نہیں نہ کہہ سکتا یہ میرا رب ہے. یہ دا مطلب ہے تارے نو رب کہہ کے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مات اللہ شرک کیتا آندا نہیں. میں کہا وجہ کی ہے؟ آندا ہاذا تو پہلا حمزہ استفہامیہ انکاری معذوف ہے اصل عبارت ہے ہاذا ربی کیا یہ میرا رب ہے. میں کہا پاگلا جے اوتھے ہاذا تو پہلا حمزہ معذوف ہے ایتھے انما تو پہلا معذوف کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور آگے اگر یہ بھی کہہ دیا قل انما انا بشر مثلکم کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں یوحا الیہ، ارے مجھ پر تو وہی نازل ہوتی ہے. یہ جو لفظ ہیں یہ اس بات کی غمازی کرتے ہیں حضور یہ فرما رہے ہیں تم پر وہی نہیں آتی مجھ پر وہی آتی ہے لہذا تم میرے جیسے نہیں ہو سکتے میں تم جیسا نہیں ہو سکتا. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن پاک کی آیتوں کے یا سورتوں کے آیتوں کے کی کچھ قسمیں ہیں. ایک ہیں حروف مقطعات، ایک ہیں متشابہات اور ایک ہیں محکمات. جڑے نے نا مقطعات نہ تے سی انہاں دا ترجمہ کر سکنے ہیں نہ ساڈا عقیدہ او دے تے بندا بھئی کی کیا اللہ نے حامیم الف لام میم کاف ہا یا عین صاد یاسین. سانو کوئی پتہ نہیں اللہ کی کہہ رہے ہیں اپنے محبوب نو ہی کچھ کہہ رہے ہیں. ہاں اولیاء کرام نے اپنی محبت نہ اپنے ذہن دے مطابق انہاں دے ترجمے کیتے نے لیکن انہاں تراجم نو اسی نہیں سمجھ سکتے کو ٹھیک نہیں کیونکہ پتہ نہیں اللہ نے کیونکہ ساڈا عقیدہ نہیں ہے دیتے بجے. دوسریاں ہیں متشابہات جنہاں دا ترجمہ تسی کرنے ہیں پر عقیدہ ساڈا او دیتے بھی نہیں بندا. کیوں؟ جمیں قل انما انا بشر مثلکم محبوب کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں یوحا الیہ، ارے مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے. سانو نہیں پتا اللہ نے کیوں آکھیا ہے محبوبہ کہہ میں تو اڈے ورگا بشر. ایک صورت میں دسی نہ توانو لیکن ساڈا عقیدہ ہے تے نہیں بجدا کہ اللہ نے کیوں آکھیا کہ تواڈے ورگا بشر. حالانکہ نبی نو بشر آکھن والے نو اللہ جنت چوں کڈیا. تواڈی توجہ ہے نبی نو سب تو پہلا جنہیں بشر آکھیا ہے اللہ انہوں جنت چوں کڈ دیتا ہے. شیطان نے سب تو پہلا نبی نو بشر آکھیا جنت وچ کھلو کے جنت وچ کھلو کے. اللہ پوچھے مالک اللہ تکون مع الساجدین تو سجدہ کرن والے نال سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ اندر لم اکل اسجد لبشر میں اس بشر نو سجدہ کراں. اللہ فرمایا عزتاں میں دیاں نبوت میں دیاں شانہ میں دیاں تے بشر تو آکھیں اے
دفع جا میری جنت چوں قیامت تک تیرے گڑے وچ لعنت آتا ہو کے ہن جیڑا جنت وچ کھلو کے نبی نو بشر کہہ رہا ہے اللہ انہوں جنتوں کٹ رہا ہے تے جیڑا آجے گیا ہی نہیں تے بشر آکھے اللہ آکھے گا لانگ گیا تے پھر عقیدے دا محاسبہ کرنا چاہیے کہ نہیں تو اس کا بھی پتہ نہیں کہ اللہ نے کیوں کہا کہ محبوب کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں اس کی حکمت علماء نے بیان کی ہے لیکن عقیدہ ہمارا اس پر نہیں ایک ہے محکمات جن کا ترجمہ بھی ہم کرتے ہیں اور ان پر عقیدہ بھی ہمارا مسلم ہے وہ ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق اللہ نے تمہاری طرف بھیجا ایک نور اور ایک واضح کتاب دے کر اے میرے نہیں اغیار دے محدثین میں لکھے ہے انہاں دے مولویوں میں لکھے ہے کہ نور تو مراد ہووا محمد الرسول اللہ اغیار دے مولویوں میں لکھے کیونکہ میرا موضوع نہیں توجہ کرے میرے آقا علیہ السلام نے انگلی دا اشارہ کیتا ہے تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چر گیا تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چر گیا حضرات نبی پاک نے سورج ڈوبدا واپس کیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اور رب کون ہے جڑا مشرق جو سورج چاڑ کے مغرب وچ غروب کرے اگر تو اپنے آپ نو رب کہنا ہے سورج مغرب وچوں چاڑ کے مشرق وچ غروب کر حضرات انہوں وہ جناب والا ششتر ہو گیا انکار کر گیا انہیں کہا پکڑ کے زندان وچ ڈال دیو حضرات چکھانوں آگ لا دیتی گئی وہ کئی دن چکھا جل دی جائی جدوں آگ سلگ گئی ایک مجنیک منگوائی گئی مجنیک کنوں کہندے جویں آج ساڑھے کل کرینا نے اسی طرح دی ایک قصہ میں مجنیک بولائی گئی جدے وچ بٹھا کے اللہ دے نبی خلیل اللہ علیہ السلام نو وہ ساگ دے اندر سٹیا گیا رب کائنات نگاہ قدرت مشاہدہ فرما رہی ہے ابراہیم علیہ السلام نو جدو آگے میں چھٹیا جا رہا ہے رب کائنات نے فرمایا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم کہ تینوں پتہ لگ گیا ہے ابراہیم نو تیرے وے سٹیا جا رہا ہے اے دے آن تو پہلا گلزار بن جا علماء کہندے نے گلزار دا مانا کی ہے اللہ دستا پہ آئے اے آگ نہ زیادہ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم نو سردی لگے نہ زیادہ گرم ہو جا ابراہیم نو گرمی لگے رب کعبہ دی قسم ہے اوہ لوگوں ابراہیم علیہ السلام نو جنو چکھاوی سٹیا جا رہا ہے رب کائنات نے فرمایا او جبریل چھتی جا ایک تخت لے جا تھلے جا کے رکھ دے ابراہیم دے پہنچن تو پہلا تخت تھلے ہونا چاہیے پتہ یہ ہوا لگا کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا نہیں سمجھ آئی تو اوہ جنہ دیاں اللہ نہ لگیاں ہوں اٹھ فریدہ ستیا تے چاڑو دے مسیح او تو ستا رب
رب جاگدا تیرا تے تیری ڈانڈ نال پری اول حمد ثنا الہی اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر ہر دان او صدا نام چتارن والا او کسے میدان نہیں ہر دان ابراہیم علیہ السلام واسطے آگ گلزار بنے تخت تھلے فرعون نمرود دی بیٹی دا نام رغفہ اپنے محل دی چھت اتے کھلو کے تے چکھا دا مندر ویکھ رہی وہ دے دل وچ خیال ہے ہن تے ہڈیاں سواہ بن گئیاں ہونگیاں لیکن جدوں نے چکھا دے وچ ویکھیا نا تے ابراہیم انج بیٹھے نے جویں کسے باغ وچ کوئی بندہ بیٹھا ہوندا گلزار وچ بیٹھا ہوندا جنت وچ بیٹھا ہوندا پریشان ہو گئی اتنی سلگتی آگ تے ابراہیم نو کچھ بھی نہیں ہویا تے پکار کے کہنے لگے ابراہیم کی وجہ ہے اس حق نے تینوں ساڑیا نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں ہو صلی نو مننا ہوا جن نے کائنات نو پیدا کیتا ہے اس رب نو مننا جن نے اگ نو پیدا کیتا ہے اس واسطے اگ منو کمیں ساڑ سکتی ہے انہیں آکھیا جے میں اگ جاواں آپ نے فرمایا جدانا اوے میں پکار کے وچ آیا او دانا تمہیں پکار کے آ جا آگ تیرا بھی کچھ نہیں بگاڑے اے تینوں بھی کچھ نہیں آکھے روایت چاہتا ہے انہیں بھی کلمہ پڑھیا چھاڑ ماری تو وہ بھی صحیح سلامت انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک پہ انشاءاللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دے حوالے نال گفتگو کرانگے